کرے گا نا جو اس کی دسترس میں ہوگا. قطوفھا وذللت قطوفھا تذلیلا، کیا جھکے ہوئے اس طرح دانیتاً ان کی دسترس میں جو ہوں گے، یہ ہوگی. یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا. بلوری، باپورے، سراہیاں، پیالے چاندی کے، شیشے کے، بے ڈھب سے نہیں. یہ عربوں کے ہاں کے جو کوئی برتن ورتن بھی بنتے تھے تو ان کے ہاں تو ابھی وہ تہذیب و ثقافت بات ہی نہیں آئی تھی، اور ثقافت کی بات آ گئی تو ہمارے ہاں کلچر ترجمہ کیا گیا. ثقافت عربوں کے ہاں وہ ایک قبیلہ تھا بنی ثقیف، وہ تلواریں بنایا کرتے تھے اور تیز کیا کرتے تھے. عربوں کی ثقافت تو تلوار تھی، ہمارے ہاں ناچ اور گانا آ گیا. ثقافت اسلامیہ باہر آ. تو انہیں چاندی کے کٹورے، بلوری، سراہیاں، پیالے، اکواب، چاندی اور شیشے کے ملے ہوئے، پتہ نہیں اوپر شیشہ نیچے کچھ چاندی کے، یہ سب چیزیں. اور پھر وہ کیا بات ہے، قدروها تقدیرا، بھونڈے پان سے یوں ہی نہیں، وہ نہایت شائستگی سے تیار کیے ہوئے، پیمائش کے مطابق. کیا بات ہے صاحب. اور وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ پہلے یہ کہا تھا کانا مزاجها کافورا، یہ ابھی آیت 5 میں تھا، اور یہاں زنجبیل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے، وہ اعتدال پہ رکھنا چاہتا ہے قوتوں کو، کہ اگر کسی طرح سے قوتیں کم ہو گئیں، یہ قوتیں زیادہ ہو گئی ہیں، شدت ان میں پیدا ہو گئی ہے، سرکشی اختیار نہ کر جائے، اس کے مزاج میں تھوڑا سا کافور اس کے اندر تھوڑا سا ملا دیے. یعنی الفاظ کے اندر باریکیاں ملاحظہ فرمائیے. کافور طبی نقطہ نگاہ سے حرارت کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کم کر کے اعتدال پہ لے آئے. اور اگر حرارت کم ہو رہی ہے تو طبی نقطہ نگاہ سے ادرک تھوڑا سا دیا جاتا ہے، جسے زنجبیل کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا وہ ملا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی حرارت جو کم ہو گئی ہے وہ ذرا بڑھ جائے اور نقطہ اعتدال پہ آ جائے. یعنی بات مشروب کی ہو رہی ہے، جو کچھ پینے کو مل رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان میں شراب کوئی نہیں کہتے، وہ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں. وہ ہر مشروب کو کہتے ہیں، پینے والی چیز جو ہے، ڈرنک جس کے آپ کہتے ہیں. ڈرنک میں نے کہہ دیا تو پھر انگریزی کا ڈرنک آ گیا. کیا کیا جائے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کے یہ بغیر، تو وہ کولڈ ڈرنک پھر کہنا پڑتا ہے ان کو. تو ہر مشروب کو وہ شراب کہتے ہیں. تو جو کچھ پینے کو ملے گا ان پیالوں کے اندر کیفیت یہ ہوگی، حرارتیں اگر کم ہو گئی ہیں تو وہ ان کو ذرا بڑھا کے اعتدال پہ لے گا، اگر بڑھ گئی ہیں تو وہ اس کو ذرا نیچے گھٹا کے لے آئے گا. اب بات شراب اور پینے کی چیز کی ہو رہی ہے، اور بات ساری اسلامی نظام کی ہو رہی ہے کہ جس میں ہر قوت کو اعتدال پہ رکھا جاتا ہے. صاحب یسقون فیہا کاسن کانا مزاجها زنجبیلا. پھر مزاجها کے معنی کہ یہی نہیں کہ وہ خود اس کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے اس قسم کی. اگر زنجبیل والی ہو تو وہ تو پھر ہر وقت حرارت کو تیزی کرتی رہے گی، کافور والی ہو تو وہ حرارت کو کم کرتی رہے گی. مزاج ہے یعنی اس میں یہ آمیزش کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ ہو جائے. عزیزان من وقت بھی نہیں ہے، کیا عرض کروں، ورنہ ایک ایک لفظ پہ جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک درس صرف کر دوں. یہ زنجبیل کا ہی لفظ جو ہے، اگر میں جاؤں اس کے معنوں میں عربی زبان میں وہ کیا کس طرح یہ لفظ بنایا تھا انہوں نے، ایک درس صرف ہو جاتا ہے اس کے اوپر. بہرحال مزاجها زنجبیلا. کہاں سے آتی ہے یہ مشروب؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا. وہ چشمہ ہے، یہاں اس چشمے کے متعلق کہا تھا یفجرونہا تفجیرا. وہ اس چشمے کو اپنے دل سے ابھار کر پھاڑ کر لائیں گے، وہ اندر سے ابھرے گا وہ چشمہ. بات ہو رہی ہے اس قسم کی جیسے ایران کا نقشہ کھینچا جا رہا ہو.
الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے کہ جس کے اندر اسلام کی ساری تعلیم چلی آ رہی ہے سر۔ یہی نہ سمجھ لینا کہ وہ باہر کہیں چشمہ ہے وہاں سے آئے گا، وہ تو آئے گا ہی، وہ تو ضروری چیز ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن یہ چشمے وہ ہیں جو تمہارے قلب سے پھوٹتے ہیں۔ یہاں یہ کہا کہ یہ چشمہ وہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم نے سورہ معون میں یہ کہا ہے نا کہ وہ معاشرہ جس میں شر اڑ کے لگ جایا کرتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر طاقت قوت والا جو ہے، جس کا بس چلتا ہے، یمنعون الماعون، جس رزق کے چشمے کو بہتے پانی کی طرح رواں رواں جانا چاہیے تھا ہر ضرورت مند کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے، وہ اس پہ بند لگا کے اپنے لیے اسے روک لیتے ہیں، دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس سے وہ شر پیدا ہوتا ہے جو اڑ کے لگا کرتا ہے۔ ابھی یہاں تو غنیمت ہے، وہ وقت نہیں آیا۔ دنیا میں جہاں بھوکوں نے اٹھ کے پھر جو فساد برپا کیے ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ شر کیسے اڑ کے لگا کرتا ہے۔ یہ کہا تھا قرآن نے کس کے لیے؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، فریضہ ادا ہو گیا۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دھوکے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ ہم جراؤن، سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اٹھنا اور بیٹھنا اور سجدہ اور رکوع و سجود بس یہ ہے نماز، یہ کہہ کہ اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اور یمنعون الماعون، اور کیفیت یہ ہے کہ جس رزق کے چشمے کے پانی کو ہر ایک کے گھر کے سامنے سے گزرنا چاہیے، اس پہ بند لگا لیتے ہیں اور اپنے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ نمازی جن کے لیے تباہی ہے۔ یمنعون الماء، یہ تھا یہاں کا جو معاشرہ یہ قائم کیا ہے، جنتی معاشرہ، اس میں وہ جو چشمہ ہے اس کی کیفیت یہ ہے سل سبیلا، وہ جاتا ہے تو راستہ پوچھتا جاتا ہے کہ بھائی وہ فلاں گلی کہاں جاتی ہے، وہ فلاں راستہ، فلاں غریب کا گھر کس طرف ہے، میں نے ادھر جانا ہو، میاں مجھے بتاتے جانا۔ سل سبیلا، پوچھتا، راستے کو پوچھتا ہوا جاتا ہے، وہ خود پوچھتا ہے راستہ اس گھر کا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں عزیزان، قرآن کی اصطلاحیں، سل سبیل۔ یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، کراچی میں ایک پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوا تھا سل سبیل، ملاحظہ فرماؤ۔ ہمارے ہاں ساری اصطلاح قرآن کی ایسی ہو گئی ہے، جب وہ مصلی کی اصطلاح وہ ہو گئی ہوئی ہے تو یہ سلسبیل کی کیوں نہ ہو گئی ہو، سمجھ لیا نا؟ اس لیے کہ وہ چشمہ تو اب کہیں ہے ہی نہیں، ناپید ہے، کہ جو خود پوچھے کہ پیاسا کہاں ہے، مجھے اس کا گھر بتا دینا، مجھے اس کا گھر بتا دینا۔ سلسبیل، اف 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 اف۔ یہ اس چشمے کا پانی جسے آپ کہیں گے کہاں سے آتا ہے، ایک ریفرنس یہ بھی ہے، 83 ہے غالباً، ہاں 83/26-27۔ ایک ایک لفظ میں قرآن معنویت پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ختامہ مسک، اس کے اوپر جو سیل کیا ہے اس کو تو مسک سے کیا ہے، وہ مشک جسے ہم کہتے ہیں اس کو مسک کہتے ہیں، وہی زنجبیل والی بات جو ہے۔ کاہے کے لیے؟ مزاجہ من تسنیم، تسنیم۔ ہمارے ہاں تو یہ لفظ اب جو ہیں، معاف رکھیے گا، پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو نسیم نام رکھ دیا، پھر اس کے بعد اور پیدا ہو گئی وسیم رکھ دیا، پھر اور پیدا ہو گئی تسنیم رکھ دیا، وہ اس کام ہی آتا ہے یہ چیز جو ہے۔ یہ جو چشمہ ہے تسنیم کہتے ہیں
جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے. ہاں ہاں ہاں.